ٹائگر کو ان کے جسموں سے اٹھنے والی مہک محسوس کر کے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ جراثیم سے آلودہ ہیں اور وہ ہر قیمت پر جراثیم سے بچنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے قریبی کوچ کی بیڈ شیٹ کھینچی اور ان کی چھت اچھال دی۔ بیڈ شیٹ ان پر اس طرح گری کہ وہ اس میں الجھ گئے۔ تبھی ٹائگر نے لپک کر بیڈ شیٹ کے دونوں کونے پکڑ لیے اور انہیں باندھنے لگا۔ ان میں سے 2 دم گھٹنے کے باعث فوراً مر گئے، جبکہ تیسرے نے پہلے ہی کوشش میں بتا دیا کہ اسے کس نے کیا حکم دیا تھا۔ ٹائگر نے چادر کھول دی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی کیونکہ چہروں سے اترنے والے رنگ نے چادر غارت کر دی تھی۔ 3 مر چکے تھے۔ یہ کیا کیا؟ روبی چادر دیکھ کر چلائی۔ سوری۔ ٹائگر کو بھی بیڈ شیٹ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا۔ کمین نے روبی غرا کر تیسرے شخص پر جپٹ پڑی۔ رنگ لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس شخص نے موقع غنیمت جانا۔ شاید وہ روبی کو ڈال بنا کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے روبی کو دبوچنا چاہا، لیکن روبی کا زوردار ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ وہ ڈگمگانے لگا۔ اسی اثنا میں روبی نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ایک جھٹکے سے اس شخص کو کندھے پر اٹھایا اور پٹک کر اس کے چہرے پر ٹھوکریں مارنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ ٹائگر نے حیرت سے پوچھا۔ اس خبیث کو بھی ختم کر رہی ہوں۔ میری چادر خراب کر دی ہے مردود نے، لیکن اس طرح تمہارے سینڈل بھی خراب ہو جائیں گے۔ تب پھر میری مدد کرو، روبی چلائی، کیونکہ وہ شخص اب اس کا پیر پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینے پر مارو، رنگ نہیں اترے گا۔ وہاں زنجیر ہے، تب پھر رانوں پر مارو، وہاں بھی اس نے کچھ پہن رکھا ہے، آہنی چیز ہے، تب پھر گردن توڑ دو، لیکن جلدی کرو، مجھے جانا بھی ہے۔ روبی نے ایسا ہی کیا۔ وہ کوہنی کے بل اس شخص پر اس طرح گری کہ کوہنی گردن پر لگی اور وہ شخص ایک جھٹکا لے کر ساکت ہو گیا۔ اب بولو۔ وہ کسی شیرنی کی طرح خونخوار ہو رہی تھی۔ تم نے انہیں چادر میں کیوں لپیٹا تھا؟ صرف چادر ہی سامنے نظر آئی تھی، لیکن یہ سب سے قیمتی چادر تھی، پورے $100 کی تھی۔ وہ رہاں سی ہو گئی۔ میں نے خود خریدی تھی۔ کوئی بات نہیں، ڈیڈی دوسری چادر دلوا دیں گے، ٹائگر نے چمکارتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ اور یہ لاشیں؟ روبی اچھل کر بولی۔ ان کا میں کیا کروں گی؟ میں تمہارے چھوڑے ہوئے جسموں کی ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گی، لیکن یہ تو سوچو کہ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ تم نے؟ روبی کہکہا مار کر ہنس پڑی۔ ان کو تو میں بھی مار سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور جلدی کپڑے بدل کر واپس آ گئی۔ اب اس نے اشاریہ 2.5 بھی لباس میں چھپا لیا تھا۔ فی الحال لاشیں یہیں چھوڑ دو، یہ جلدی نہیں سڑیں گی۔ ہمیں اس پتے پر تاک جھانک کے لیے جانا ہے جو تمہارے شکار نے مرنے سے قبل بتایا تھا، ٹائگر نے کہا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو روبی کا منہ بگڑ گیا۔ یہی جگہ ہے، مرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹائگر نے کہا۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ دن کے 2 بجے تھے اور کارنر پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اس گندی سڑک پر لچے اور لفنگے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں بینک کی ایک چھوٹی برانچ تھی اور گٹر کے چوہوں کے سوا کسی اور کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ چوہے کوڑے میں خوراک تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ رابطے کا آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، روبی چیخ کر بولی۔ اس کے آدمی نے ہمیں پھر شکست دے دی ہے۔ تم اسے آدمی کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے تو نمبر بتایا تھا 242، اور ضروری نہیں کہ 242 مرد ہی ہو۔ یہ تو اسے دیکھ کر بتا سکوں گی کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ روبی دانت پیس رہی تھی۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ اپارٹمنٹ میں لاشوں کا بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن فوراً ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دیکھو، وہ موجود ہے۔ اس کا اشارہ بینک کی سمت میں تھا۔ کہاں؟ ٹائگر کو کچھ بھی نظر نہیں آ سکا تھا۔ ادھر۔ اس بار وہ بلڈنگ کے سامنے نصب آٹومیٹک کارڈ مشین کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ تو مشین ہے، ٹائگر بولا۔ اس پر 242 نمبر دباؤ۔ روبی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اس طرح کہا جیسے ٹائگر محض گاؤدی ہو۔ ٹائگر نے 242 کے نمبر دبائے تو مشین کا اسکرین روشن ہو گیا۔ چند لمحوں تک روشنیاں جلملاتی رہیں اور پھر ایک پیغام نمودار ہوا۔ مشن کی کامیابی پر مبارکباد قبول کرو، اپنی کارکردگی سے مطلع کرو۔ بولو، روبی نے اشارہ کیا۔ ہم نے عورت اور مرد کو قتل کر دیا ہے، ٹائگر نے مشین کے پاس منہ لے جا کر کہا، اور یہی الفاظ اسکرین پر آنے لگے۔ پھر جواب بھی آ گیا۔ واقعی؟ ہاں، ٹائگر مسکرا رہا تھا۔ مرد بہت سکون سے مر گیا، جبکہ عورت نے بہت واویلا مچایا۔ بہت شور کر رہی تھی وہ۔ روبی نے مکہ بنا لیا تھا، مگر مارنے کا ارادہ آخری وقت میں ترک کر دیا۔ وہ بہرحال اپنی اس توہین پر مشتعل تھی۔ اور کیسی آوازیں آ رہی تھی؟ اسکرین پر پھر سوال ابھرا۔ بہت اچھی آوازیں، ٹائگر نے روبی کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مشین نے لکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ٹائگر نے ہنس کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم مجھے نظر آ رہے ہو۔ وہ عورت بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسے کہو کہ دیوار پر لگی ہوئی گندگی چاٹے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم آرام کرو۔ ٹائگر نے مشین کو مشورہ دیا۔ تم کون ہو؟ ابھی تک یہ پتا نہیں چل سکا کہ تم کون ہو۔ تم یہ پتا چلا بھی نہیں سکتی مس مشین۔ اسی لمحے مشین کا کیش پورشن کھلا اور $100 کے نوٹوں کی 1 انچ موٹی گڈی نمودار ہوئی۔ یہ کس سلسلے میں دے رہی ہو؟ ٹائگر نے ہنس کر پوچھا۔
تم کون ہو؟ ٹائگر نے گڈی واپس پورشن میں رکھ کر اسے زور سے بند کر دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لفظ اسکرین پر ابھرے۔ تمہاری تباہی، ٹائگر نے جواب دیا۔ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اسکرین پر درجنوں اور مختلف رنگوں کی لکیریں ناچنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے مشین کا دل خوشی سے دھڑک رہا ہو۔ اس کے بعد بڑے بڑے حروف نمودار ہوئے۔ مبارک ہو تم جو کوئی بھی ہو، تم نے 50,000 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشین کا اسکرین تاریک ہو گیا۔ بھاگ گیا۔ روبی دانت پیس رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں شاید کامیابی کے باعث چمک رہی تھی۔ ممکن ہے کہ ہم اسے تلاش کر لیں روبی۔ ٹائگر سنجیدہ تھا۔ کاش میں اسے خود گولی مارنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کیا جائے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ سامنے والے بینک کا کمپیوٹر سسٹم کون استعمال کر رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ شاید تمہیں اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر سینٹر میں رکھوایا گیا ہے۔ بینک کا ہیڈ آفس شاہراہ تجارت پر ہے۔ اس کی اطلاعات کا ذخیرہ ایسے آہنی درازوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے جن کو باہر کے لوگ نہیں کھول سکتے، اور نہ ہی کوئی اور کمپیوٹر ان کے سگنل پکڑ سکتا ہے۔ اندر تو داخل ہو سکتے ہیں نا؟ کوشش کر کے دیکھ لو، وہاں گارڈ بھی ہیں اور جدید ترین اسلحہ بھی۔ روبی منہ بنا کر بولی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ٹائگر نے غرا کر پوچھا۔ ابھی یہ کام بھی کر سکتا ہوں، ساتھ چلو گی؟ ابھی؟ روبی ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے غلطی کی ہے، ٹائگر کو مشتعل کر دیا ہے۔ ہاں، اور تم ساتھ چلو گی تاکہ کمپیوٹر کا نظام سمجھ سکو اور مجھے بتا سکو کہ وہاں کیا ہے۔ لیکن کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس طرح ہم اصل شخص تک پہنچ جائیں گے؟ ضمانت نہیں، قوی امکان ضرور ہے۔ تب پھر چلو۔ محافظوں کو بے بس کرنے کے بعد متعلقہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی نشاندہی بھی جلد ہی ہو گئی جن کے پاس سیکرٹ کمپیوٹر فائلز کی چابیاں اور کوڈ تھے۔ ٹائگر نے انہیں جگا کر صرف یہ کہا تھا کہ اسے ان لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ یہ لوگ بینک کے دفاتر کے قریب ہی اپنے عالیشان بیڈ رومز میں محو خواب تھے۔ ان میں سے بعض نے مزاحمت کی اور ٹائگر نے ان کے پیر پکڑ کر سر کے بل 24ویں منزل سے نیچے لٹکا کر چند جھٹکے دیے تھے، اور وہ سب کے سب تعاون پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نائب صدر کے عہدے سے کم کا نہ تھا۔ سنو، اس نے سب کو جمع کر کے کہا، تم یہ نہیں چاہو گے کہ لوگ بیدار ہو جائیں اور یہ بدنامی بینک کے حصے میں آئے کہ اس کے کمپیوٹر محفوظ نہیں ہیں۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے زیادہ انتظار کرنا پڑے، سمجھ گئے؟ جی ہاں، سبھی نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ اس شخص کا حشر دیکھ چکے تھے جس نے ریوالور نکالا تھا۔ ریوالور کی نال اس منہ میں گھس گئی تھی اور گدی سے باہر نکلی تھی۔ پھر وہ سب کے سب شب خوابی کے لباس میں بینک پہنچے تھے اور انہوں نے محافظوں کو حکم دیا تھا کہ وہ کمپیوٹر چیمبر کھول دیں۔ کوئی گڑبڑ صاحب؟ ایک گارڈ نے پوچھا۔ نہیں، ہم محض سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں، ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انٹیلیجنس کے ذرائع نے بتایا تھا کہ برت لینڈ میں میزائلوں کے 5 بڑے یونٹ قائم ہیں جن کی نظریں فردوس پر ہی ہیں۔ تاہم یہ اطلاع اس حد تک غلط تھی کہ اگر اس کا علم فردوسیوں کو ہو جاتا پوری انٹیلیجنس توڑ دی جاتی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ برت لینڈ میں میزائلوں کے 20 اہم یونٹ کام کر رہے تھے۔ ان میں انتہائی مہلک اور تباہ کن ایٹمی میزائلوں کی بیٹریاں بھی شامل تھیں۔ ہر بیٹری آدھے فردوس کو تباہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس طرح فردوس کے خلاف جو ایٹمی قوت لگائی گئی تھی وہ اس خوبصورت جزیرہ نما ملک کو 279 مرتبہ تباہ کر سکتی تھی۔ ان تمام فوجی تیاریوں کو چھپائے رکھنے کے لیے امن کا ڈونگ رچانا ضروری تھا۔ چنانچہ سرکاری پالیسی کے تحت ملک کے بڑے بڑے شہروں میں امن مارچ ہوا کرتے تھے جن کی قیادت وزیروں کے ذمہ تھی، اور حکومت ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر پابندی لگانے کے لیے اقوام متحدہ پر زور دیتی رہتی تھی۔ میزائلوں کے اڈوں اور ایٹمی ری ایکٹروں کے آس پاس کسی عام برتی باشندے کو کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی، اور ان اڈوں کا علم صرف چند افراد کو ہی تھا۔ ہر میزائل بیٹری میں اتنی رسد رکھی جاتی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو یونٹ 6 ماہ تک مزید کسی رسد کے کام کرتا رہے۔ یہاں اسکول بھی تھے اور اسپتال بھی۔ ہر یونٹ دراصل چھوٹے سے شہر کی طرح تھا، اور ہر یونٹ کی قیادت ایک مکمل فیلڈ مارشل کے ذمہ تھی۔ عام فوجیوں کو غیر ملکی سامان استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کبھی کسی سپاہی نے غیر ملکی کپڑے استعمال کر لیے تو اس کا مطلب کوارٹر گارڈ ہوتا تھا، جبکہ افسروں کے گھروں میں درآمد شدہ سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھروں میں نہ صرف ریڈیو دستیاب تھے بلکہ فردوس ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ہر تازہ ترین ڈرامے کے مکمل کیسٹ بھی مل سکتے تھے۔ ان میں ریڈیو کے اسی جنونی کی وجہ سے شفات اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ برتی میزائل کمان میں اثر و رسوخ پیدا کر کے جنگ عظیم سوئم شروع کرا سکتا تھا۔ وہ یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا کہ جب بھی وہ دنیا سے اکتا گیا تو جنگ شروع کرا دے گا۔ مارشل اسنوکا کو یہ خبر تھا کہ عورتیں اس پر مرتی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ شطرنج کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ زندگی اس کے نزدیک محض ایک دلچسپ کھیل تھی، لہٰذا جب وہ فیلڈ مارشل بنا تو اس نے اسے بھی زندگی کے کھیل میں اپنی ایک اور کامیابی قرار دیا تھا۔ اس نے اپنے یونٹ میں شطرنج کے سب سے مشہور کھلاڑی پرتیم داس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد سے وہ خود کو شطرنج کے ورلڈ چیمپئن کے ہم پلہ ہی قرار دیتا تھا۔
फील्ड मार्शल स्नोका को हर महीने एक स्कोर शीट मिलती थी। ऐसी स्कोर शीट आला तरीन ओहदों पर फाइज तमाम भर्तियों को फराहम की जाती थी ताकि वो अपनी अपनी कामयाबियों के औसत से बाखबर रह सकें। मार्शल स्नोका का हमेशा ही दूसरा नंबर रहता था। शतरंज में उसका दूसरा नंबर था, खुश लिबासी में वो दूसरे नंबर पर रहता था, और जहां तक मिसाइल अटैक का ताल्लुक था तो वहां भी उसका दूसरा ही था, और पहला नंबर वो किसी खिलाड़ी एएस का था जिससे स्नोका की कोई वाकफियत न थी। स्नोका को यकीन था कि या तो एएस धोखेबाज या फिर उसका कोई वजूद ही नहीं। एएस के नाम पर जितने पॉइंट होते थे वो स्नोका के नजदीक नाकाबिले यकीन थे, और उसका दिल कहता था कि इतने पॉइंट कोई हासिल नहीं कर सकता। उसने अपने इस शक का इजहार लोगों से बार बार किया ताकि इंटेलिजेंस तक उसकी बात पहुंच जाए। फील्ड मार्शल स्नोका सर, आप इस सूरत हाल से क्या नतीजा अखज कर रहे हैं? एक रोज इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने उससे पूछ ही लिया। उस ऑफिसर को वो कई बार अपनी परेशानियों में शरीक कर चुका था, यही कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ये है कि कमजोर नजर आ जाएं। स्नोका ने गैर मुल्की सगार सुलगाने के बाद कहा, अगरचे ये स्कोर शीट महज वीडियो गेम के मुकाबलों की है, लेकिन इसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। मिसाइल अटैक में दूसरा नंबर हासिल करना अच्छी बात नहीं, और इस हकीकत के पेश नजर ज्यादा खतरनाक है कि पहला नंबर एक फिरदौसी का है, मगर ये तो महज एक खेल है। हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी जानता हूँ कि ये एक खेल से ज्यादा नहीं, लेकिन जरा सोचो लोग क्या कहते होंगे। बेवकूफों की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता, लोगों को बकने दें। आप ये भी तो देखेंगे कि फिरदौसी क्रिकेट टीम से मुसलसल हारने के बाद दुनिया भर के लोगों ने हमारे बारे में क्या कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई एटमी जंग हार गए हों। मैं चाहता हूँ कि इस एएस के बारे में मुझे तफसीलात का इल्म हो सके। एक रोज बाद ही फील्ड मार्शल स्नोका की ये ख्वाहिश पूरी होगी। एएस का वजूद झूठ नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि कोई भी उसको तलाश नहीं कर सकता था। एएस ने ये खुली पेशकश कर रखी थी कि मिसाइल अटैक गेम में जो भी उसे हरा देगा उसे 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। फील्ड मार्शल स्नोका ने फौरन ही उसे चैलेंज कर दिया, और इसके बाद एक माह तक उसे कोई जवाब न मिला। लेकिन एक रोज इत्तला मिली कि एएस उससे मुकाबला करेगा। मुकाबला मसनूई सैयारों के जरिए शुरू हुआ, जिनके पैगामात जिवरज के एक स्टेशन में देखे गए। स्नोका ने अपनी एटोमाइजिंग पावर और भरपूर तवज्जो के जरिए पहला गेम जीत लिया, लेकिन एएस ने दूसरा गेम इस तरह जीता जैसे उसका मुकाबला किसी बच्चे से हो रहा हो। तीसरे गेम के बाद स्नोका को अचानक यह एहसास हुआ कि वो 2,20,000 पॉइंट्स खो चुका है। उसका वक्त और फायर पावर कम हो रही थी, लिहाजा उसने वही किया जो आखिरी लम्हों में बका के लिए जरूरी था। उसने वो फिरदौसी कंप्यूटर इस्तेमाल किए जो बढ़ती मिसाइलों को गाइड करते थे। उसने उनका फुर्ती से इस्तेमाल किया और गेम जीत लिया। लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि सरहद पार एएस या शिफात नामी शख्स अपने नाम पर 5,000 पॉइंट्स का अंदराज कर रहा है। उन्होंने मजीद 7 गेम खेले। इस दौरान में उन्होंने कभी एक दूसरे को चैलेंज किया और कभी जातियात पर उतराए। एक बार वो किसी शराब के जायके पर उलझ पड़े। उसी लम्हे फील्ड मार्शल स्नोका को दारुल हुकूमत से पैगाम मिला कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। स्नोका ने हुक्म देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका मैदा जल उठा हो। उसने स्क्रीन पर देखा, वहाँ उसका फिरदौसी दोस्त दोस्ताना सवाल कर रहा था। स्नोका ने हुक्म की तस्दीक के लिए दारुल हुकूमत फोन किया, लेकिन वहाँ से उसे कोई जवाब न मिला। घंटी भी नहीं बजी और वो ये सोच कर ही हरासा हो गया कि दारुल हुकूमत तबाह हो चुका है। गुड बाय फ्रेंड, उसने एएस को जवाब भेजा। वो ये जान ही नहीं सकता था कि शिफात इस वक्त बढ़ती हमला टालने के लिए कितनी जिदोजहद कर रहा है। उसने इस खेल को स्नोका के कंप्यूटर तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया था ताकि फायरिंग ऑर्डर जारी हो सके। वो चाहता था कि मिसाइल कमान जंग के अहकाम की मनसूखी से कबल इब्तदाई इंतजामात कर ले, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि बढ़ती आलात उसके सिग्नल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसे सिर्फ स्नोका का आखिरी पैगाम मिला था, गुड बाय फ्रेंड। शिफात ने अंदाजे की गलती की थी। दुनिया की तबाही का अमल शुरू हो चुका था और ये अमल उसके प्रोग्राम के बरखिलाफ जल्द शुरू हो गया था। लो जी, किस्सा खत्म, शिफात ने कहा। उसका किस्सा खत्म हुआ। किसका किस्सा खत्म हुआ? मेहमान शब ने एक अदा से अपनी दराज जुल्फों पर हाथ फेरते हुए पूछा। बस देखती रहो। शिफात के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्या देखूंगी जानम? स्विमिंग सूट में मलबूस लड़की ने बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट की नुमाइश करते हुए पूछा। तुम्हें खजियां पसंद हैं? हाँ, लेकिन चबाने के लिए, खाने के लिए नहीं। गुड। तुम्हें जल्द ही आसमान पर खजियों की बहुत सी शक्लें नजर आएंगी, मुख्तलिफ रंगों की। रंग बिरंगे बादल भी होंगे। काले बालों वाली हसीना ने सिगरेट का कश लेकर हंकारा भरा। शिफात के पास साहिलों की बेहतरीन कोकेन आती थी। सिर्फ लड़कियां ही उसे इस्तेमाल करती थी, जबकि खुद उसे इससे नफरत थी। तुम भी एक कश लेकर देखो,
اب ایک کش لینے کا بھی وقت نہیں بچا ہوگا۔ شفات نے یہ سوچ کر جواب دیا کہ وہ قریبی واقع بحری اڈے کو آتشی گولے میں بدلتا ہوا دیکھ سکے گا۔ ادھر فیلڈ مارشل سنوکا کے میزائل اسٹیشن میں جنگ عظیم سوئم شروع ہونے والی تھی۔ تمام بٹن یکے بعد دیگرے دب رہے تھے، جن کے باعث دوسرے تمام اسٹیشن بھی الرٹ ہو رہے تھے۔ پھر میزائلوں کی پہلی اور دوسری کھیپ تیار ہو گئی۔ لانچروں کو موت کے پیغامبر اگلنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ سنوکا نے ہر شخص کو واڈکا کا ایک پیک دیا، پیشانی سے پسینہ پونچھا، بوتل منہ سے لگا کر آخری قطرہ تک حلق میں اونڈے لیا اور پھر شراب سے تر ہونٹ صاف کیے بغیر فائر بٹن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ، جس کی تیسری انگلی بٹن دبانے والی تھی، بری طرح کانپ رہا تھا۔ آخری دعا کرنے کے لیے جو سطریں اسے یاد تھیں وہ انہیں زیر لب پڑنے لگا۔ اس کی تیسری انگلی میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے فائر بٹن دبا ہی دیا۔ اسے یقین تھا کہ تباہی یقینی ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی جوابی تباہی نازل ہوگی۔ تبھی ایک سارجنٹ نے کہا، راکٹوں کے چلنے سے زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا؟ ہاں، ایک لیفٹیننٹ نے جواب دیا، لیکن میں نے تو پیروں تلے کسی قسم کا ارتعاش محسوس نہیں کیا۔ ہم نے جب بختر بند میں تجرباتی طور پر میزائل داغے تھے تو زمین کس طرح ہلی تھی؟ اس بار ایسا نہیں ہوا۔ چپ رہو، ایک آفیسر نے سارجنٹ کے تھپڑ مار کر کہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارا میزائل سسٹم ناکام ہو گیا ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ فردوسیوں نے کوئی سازش نہ کی ہو، سارجنٹ نے گھبرا کر جواب دیا۔ بھرتی فوج اپنی ہر ناکامی کی ذمہ داری فردوسی سازش پر ڈالتی تھی اور یہی پارلیمنٹ میں جواب دہی سے بچنے کا معیاری طریقہ تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیفٹیننٹ نے فوراً کہا۔ میزائل نہیں چلے، فیلڈ مارشل سنوکا نے گرج کر کہا اور پھر ہاٹ لائن کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار دارالحکومت سے فون کا جواب مل گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ دارالحکومت میں موجود چیف آف سٹاف نے جلا کر کہا۔ کیا بکتے ہو؟ نہ تو ہم پر کوئی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی ہم نے میزائل چلانے کا حکم دیا ہے۔ کیا کوئی میزائل فائر ہو چکا ہے؟ سنوکا کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا تو دو فوجی بھاگتے ہوئے زیر زمین اڈے سے اوپر زمین پر آئے۔ انہوں نے سوراخوں میں جھانک کر دیکھا اور پھر دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کی گردنیں مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ نہیں جناب، فیلڈ مارشل نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ پھر اسے یہ اطلاع ملی کہ باقی 19 مراکز سے بھی کوئی میزائل نہیں چل سکا۔ یہ اطلاع بہت خطرناک تھی، اتنی خطرناک کہ فوجی قیادت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میزائل نہ چلنے کا مطلب یہی تھا کہ برتی میزائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ دارالحکومت والوں کو اب اہم ترین فیصلے کرنے تھے۔ ان کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ ناکارہ نظام کو سینے سے لگا رکھیں اور یہی تاثر دیتے رہیں کہ ان کا ایٹمی پروگرام ناقابل تسخیر ہے، اور یہ بھی کہ بھرت لینڈ کا میزائل سسٹم بہت مؤثر ہوگا۔ دوسرا راستہ اس نظام کو درست کرنے کا تھا۔ ایک رائے یہ تھی کہ اگر وہ اس نظام کو درست نہیں کرتے تو فردوسیوں کو نقص کا علم ہو جائے گا اور اس طرح فردوسیوں کو ان کی کمزوری کا پتہ چل جائے گا۔ اس بحران میں انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو دنیا بھر کی ٹیکنالوجی چوری کر کے فروخت کرتے ہیں، اور شرط یہ تھی کہ یہ لوگ فردوسیوں کے دشمن بھی ہوں۔ چنانچہ اسی شب 300 سے زیادہ اسرائیلی ماہرین بھرت لینڈ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے یہ ضمانت دی تھی کہ نہ صرف ناکارہ نظام درست کر دیا جائے گا بلکہ وہ میزائل لانچروں کے لیے بنکروں کی تعمیر نو بھی کریں گے، ایٹمی فال آؤٹ کو اتنا مؤثر کر دیں گے کہ اگر بھرت لینڈ فردوس پر میزائل گرائے تو فردوس میں 200 سال تک پودا تک نہ اگ سکے گا۔ انہوں نے تیزی سے کام کیا اور اس سے قبل کہ فردوسیوں کو بھرت لینڈ کی اس کمزوری کا علم ہوتا، انہوں نے یہ کام مکمل کر دیا۔